اگر تم بھی صحیح ہوتے تو تم کو فوجی بھی نہ مارتے، دوسری حکومتیں بھی تنگ نہ کرتی، تم کو حکومتوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خدا تمہارے پر رحمت کی نظر رکھتا ہے، جن رب رکھے ان کون چکے۔ یہ مصیبتیں جو عوام پہ آ رہی ہیں اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اگر تم اس طرف آ جاتے جس طرف خدا رسول کا مسئلہ ہے، تمہارے پر مصیبتیں نہ ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ادھر سے ٹھیک ہوگا کہ اللہ ٹھیک کرے گا تو ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظر ہوگی تو ہوگی۔ تو خدا رسول سے ہماری تمہاری بنی ہوئی ہے، ایک گھر میں نماز پڑھتے، چار نہیں پڑھتے، حرام حلال جو ہے وہ کھا جاؤ اور جو مرضی کرو، تو پھر کیسے حالات ٹھیک ہوئے؟ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر ٹھیک ہوں گے تو خدا کی رحمت سے ہوں گے، تو خدا کی رحمت سے ہوں گے جب رحمت والے کام کریں گے یا خدا کی ناراضگی کے کام کریں گے؟ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ تو اس وقت میں جیسے سوچتا ہوں قرآن حدیث کے حساب سے سوچنا چاہیے نا۔ سارے پاکستان میں مصیبت ہے، ہر جگہ مصیبت ہے۔ زلزلے والے ابھی تک پریشان ہیں، ان کی وہ حالات معمول پہ نہیں آئے۔ تو ان سے پوچھو زلزلہ آیا کیوں؟ ان سے پوچھو سیاست دانوں سے، وہ تو کافر ہیں یا مسلمان ہیں، تم ہی جانو۔ زمین چلتی ہے، گردش کرتی ہے، وہی بولیں گے۔ چلو، اور قرآن بولتا ہے وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور عملوں کے حساب سے ہم مصیبتیں نہیں ڈالتے ہیں۔ عمل بہت برے کرتے ہیں لیکن تھوڑی مصیبت ڈالتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، زیادہ معافی میں رکھتے ہیں، ورنہ سارا پاکستان ختم ہو جائے، ساری دنیا ہی ختم ہو جائے۔ ہاں تو پھر ہم قرآن کے اس حوالے سے بات کریں، قرآن کے حساب سے سوچیں، آقا جیب کے حساب سے سوچیں، یا دنیا داروں کے حساب سے سوچیں، سائنسدانوں کے حساب سے سوچیں۔ جو بات قرآن میں ہے جی لا جواب کتاب، حال مستقبل خبر دیا، اور نبی کے حساب ان کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی قرآن کی بات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سائنسدانوں کی اور ان کے کافروں کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو تم تو مسلمان ہو، تم اس طرف سے چلو، بات آگے اپنا ذہن بناؤ، کچھ نہ کچھ کرو۔ اور جو ان کے ساتھ سے چل گئے، کبھی تم کو نہیں بول کے 5 وقت کی نماز پڑھیے نہیں پڑھیے، نماز ساتھ پڑھو، پھر یہ سرمایہ کاری سب کچھ ہوگا، نہیں تو بے برق کوئی مصیبت آ جائے گی۔ بولتے نہیں اس بات کا، ایک تسبیح پڑھنے کا نہیں بولتے۔ اور پھر ساتھ ہی شوریاں، آئندہ خدا مصیبت نہ ڈالے، خدا سے رحمت مانگو، آئندہ نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، درود نہیں چھوڑنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، خدا تم کو آباد کرے گا۔ میں تو ایک دفعہ بھی نہیں سنا، نہ خبروں میں نہ ادھر مر گئے، ادھر پھڑک گئے، ادھر بم پھٹ گیا، عراق کا یہ حال ہو گیا، اس کا وہ حال ہو گیا۔ دیکھ عراق کا کیا حال ہوا دیکھا، وہ بادشاہ وقت تھا، ہاں جی، جس جگہ بادشاہی کرتا تھا ملک میں، اسی ملک میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم ڈر کے بات بولتے ہیں، ہم کو نہیں بولنی چاہیے، ہم کو ڈرنا چاہیے، اس کو خدا نے ایسے کیا، خدا اس کو، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن اس کو ہدایت کیسے ہوتی؟ ہدایت اگر پہلے سے نہیں ہوتی نا، یہ مصیبت نہ آتی۔ تو ہماری تمہاری لڑائی دنیا کے حساب سے آپس میں، دین کے حساب سے نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ملک ناراض ہوتے ہیں، یہ شریعت نہیں چلاتے، یہ قرآن کا حکم نہیں چلاتے، یہ آپس میں ناراض ہوتی، یہ گھر میں صحیح نہیں چلتا، یہ اس کو خدا رسول کے احکام کی کر یہ لڑائیاں نہیں ہیں۔ دنیا کے حساب سے گھر میں بھی لڑائی ہے، حکومتوں کی بھی لڑائی ہے۔ تو یہ جس کے دل میں خدا نے ایمان دیا، اس کو تو خدا رسول کی بات قبول ہوگی، کہ واقعہ اصل مسئلہ ادھر سے حل نہیں ہوا۔ ہم لاکھ وسائل کریں، 10 یعنی رستے کھولیں گے رحمت کے، خدا 100 عذاب کے کھولے گا۔ ہم خدا تعالیٰ سے بنائیں گے، ہمارے لیے بہانہ بن جائے گا، ہر چیز مصیبت خود ہی دور ہو جائے گی۔ کیونکہ لوگ اسی مصیبت کی وجہ سے آتے، وظیفوں میں لگتے ہیں، بات اس واسطے سے نہیں آتے، قرآن حدیث کو پتہ نہیں ہے، یا انہیں چلنا ہے نمازوں میں۔ شیخ صاحب کیا کریں، بڑی مصیبت ہے، کوئی وظیفہ نہ، پھر یہ کہتے ہیں درشی سے رزق کھلتا ہے، استغفر اللہ سے معافیاں ملتی ہیں، انسان کے گناہ یہ کم کے رزق کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے، لگ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اس میں یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ تو مصیبتیں بھی ہیں، چل بھی رہی ہیں۔ خوب کہتے ہیں رب دار نافع، بات چیز نقصان کرتی ہے لیکن اس کے بعد فائدہ شروع ہو جاتا ہے۔
تو یہ ہماری تمہاری جو ٹھکائی ہوئی زلزلے آئے ہیں، تنگیاں آئی ہیں، اور تم لوگ وظیفوں میں لگ گئے ہو نا، نمازیں بھی ٹھیک ہے نا، تو پھر راتوں کے بہت راتوں سے چلیں گے. ہاں جو آتا ہے وظیفہ دو، امیر آ جاتے ہیں وظیفہ، دیکھتے ہیں امان نہیں ہے کچھ، اللہ کا کرم ہوگا بس ٹھیک ہے، پھر ایسے ٹھیک ہے، تو پہلے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، پڑھ لیتے وظیفے، پہلی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اب نمازیں بھی یاد آ گئی ہیں، وظیفہ بھی یاد آ گیا ہے، مسجد میں بھی جاتے ہو، دعائیں بھی کراتے ہو، اور پہلے آ رہے ہیں نا رستے میں. یہ باتیں صحیح ہیں غلط ہے کہ منحوسو بولو تو بس. تو ایسی باتیں کیا کریں، ایک دوسرے کو مضبوط کریں، یا نہیں اچھی ایسی باتیں؟ تم چاہتے ہو دنیا کی ہر نعمت رحمت تمہارے پاس ہے، جتنی خدا سے محبت رحمت کرو گے خدا اتنا مہربان ہوگا، اتنے رسول کریم تمہاری طرف مہربانی فرمائیں گے، خدا سے نبی سے محبت کرتے ہیں. تو تم چاہتے ہو مصیبتیں تمہاری دور ہوں، تو خدا رسول سے محبت شروع کر دو، دوسروں کی محبت چھوڑ دو. بغض نفرت کسی سے نہ کرو، کافروں سے بھی نہ کرو، ان کی بھی ہدایت کی دعا کر دے، کافر بھی مسلمان ہو جائے. خدا رسول سے محبت شروع کر دو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. خدا غنی کرتا ہے، خدا رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رزاق ہے، سب کچھ ہے. دوسرا نہ حلیم ہے، نہ رزاق ہے، نہ خدا کی طرح ہو سکتا ہے. کوئی خدا کی رسول کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس طرف چلو، اس طرف چلو گے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں. دیکھو ہمارے حل ہوتے ہیں. جو آدمی کو لگاتے کہتے ہیں برکتیں ہوئیں، رزق میں برکت ہوئی، نوکری اچھی مل گئی، گھر میں بیماری کی کمی ہو گئی، اور مصیبتیں چل گئیں، ادھر سے چلتی ہیں. تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں خدا کرے ہمارے تمہارے دل رخ کر لیں اللہ رسول کی طرف، مصیبتیں ٹل جائیں گی. اور یہ رخ ہو گیا اور تمہارے ساتھ والے بھی ٹھیک ہو گئے تھے، مصیبتیں ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. جو اس طریقے سے ختم ہو جائے نا، امریکہ مدد کرے، روس مدد کرے، لیکن اپنی جو چال ہے نا وہ نہیں چھوڑنی ہے، فائدہ نہیں ہوگا. بتاؤ، تم جو اکثر جب اکٹھے ہوتے ہو، تم اس لیے نہیں اکٹھے ہوتے اس لیے بھی، لیکن ہمارے مسئلے بھی حل ہوں، برکتیں ہوں، یہ ہوں. کیوں پھر خط لکھنے شروع کروں، یہ پریشانی ہے. تو یہی چیزیں بتاتا ہوں کون سی جو آقا جی نے کہی، تم کو فائدہ ہوتا ہے. تو دعا کرو سارا پاکستان خدا رسول کی محبت میں لگ جائے، یہ مصیبتیں ٹلیں. وہ تو نہیں کہیں گے تم کو زیادہ درود پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، یہ چیزیں تو کہتے ہی نہیں ہیں. کبھی سنا ہے تقریر سے صدر وغیرہ یہ دوسرے وغیرہ، یہ دوسرے اور ان کے جو سے جنرل وغیرہ ادھر ادھر جاتے ہیں، ساتھ وظیفے لے کے جاتے ہیں، یا مولویوں کو لے کے جاتے ہیں، وہاں تقریریں کراتے ہیں. پھر ان کہتے ہیں آج سے نمازوں کی خیال کرنا، ہم نے مدد تھوڑی بہت کی ہے، باقی اللہ مدد سے تم کو دے گا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونے چاہیے، آئندہ کے لیے احتیاطیں کرو. یہ نصیحتیں کر کے آتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہوں کہ بس مدد لو، ہم آٹا چینی لے آئے ہیں. اس کے بولے آٹا چینی لے آئے، تمہارا آٹا چینی گیا کہاں؟ کھاتے پیتے تھے، کیوں ایسا تمہارے ساتھ ہوا؟ لیکن نصیحت کے طور سے، تانے کے طور سے نہیں. نمازیں پڑھتے تھے تم لوگ، یا رات میں ٹی ویاں دیکھتے تھے، پردے کرتے تھے، یا حیا ختم ہو گئی تھی؟ اسلام آباد میں آگے بے حیائی شروع ہو گئی تھی. پوچھو ان سے کہ ہاں، پھر بولے یہی وجہ ہوگی، تم نے نمازیں چھوڑ دی، تم نے خدا رسول کے حدود توڑ دیے ہیں جی، ایسے کام کیے، جب کتنا تمہارا نقصان ہوا. سمجھانے سے آدمی سمجھ جاتا ہے. ابھی جو کتنی مصیبتیں رمضان میں ہیں جی، کہتے ہیں وہاں کسی پر پابندی نہیں تھی، کوئی شراب کی دکان کھولے یا کوئی فروٹ کی دکان، جو مرضی کرے، اور جو سنتے سناتے وہ کتنی مصیبت آئی نہیں آئی. تو اللہ جو نعمتیں دیتا ہے چھین بھی لیتا ہے، سبب بن جاتا ہے. اب عراق پہ اس کے باوجود لوگ سوئے ہوئے نہیں سوچتے اس کا حل کیا ہوگا. ہاں اس کا حل کیا ہوگا یہی سوچتے ہیں، سرمایہ کاری کرو یا پھر دوسرے ملک سے مدد لو. اور دوسرے ملک سے مدد لیں، ظاہری باتیں، حقیقت پہ چلو، خدا سے مدد لو، خدا سے معافی سے پیدا کیا، وہ آسانی کرے تو آسانیاں ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی. اس طرف کی بھی بات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. ایک تو تعاون آپس میں ہوتا ہے، لیکن خدا کا معاملہ بھی بیچ میں رکھنا چاہیے، نبی کا معاملہ بھی رکھنی چاہیے، ایمان کے تقاضے بھی رکھنے چاہیے، پھر یہ مصیبتیں حل ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی. اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو ہم کو توفیق دے. اور میں آپ کو آئی لو یو کہہ کے جاتا ہوں. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے.
اب تمہاری قسمت ہماری قسمت. السلام علیکم.